السلام علیکم احباب، ابن سعید صاحب کا ایک خوبصورت افسانہ سماعت فرمائیے۔ ابن سعید اردو کے ان افسانہ نگاروں میں سے ہیں جو بہت تیزی کے ساتھ ادب کے افق پر ابھرے اور نوجوان لکھنے والوں کی صف میں جلدی اپنی شناخت بنانے میں کامیاب ہو گئے، لیکن جب کہانی عروج کو پہنچی تو اس کے ساتھ ہی انجام بھی سامنے آ گیا۔ انہوں نے خاصی تعداد میں افسانے لکھے، لیکن چند ہی برس میں ان کی توجہ افسانے سے ہٹ گئی اور ایک نمایاں آغاز کے بعد انہوں نے افسانہ نگاری کو خیر آباد کہہ دیا۔ ان کے افسانے اس زمانے کے معیاری ادبی رسائل میں چھپتے رہے، لیکن ان کا مجموعہ سامنے نہیں آ سکا۔ یہ انتخاب اردو کے اس اہم مگر گمشدہ افسانہ نگار کے نمائندہ افسانوں پر مشتمل ہے جو پرانے رسالوں میں بکھرے ہوئے ہیں۔ افسانوں کے علاوہ انہوں نے 2 مختصر ناول روشنیوں کا شہر اور محور بھی تحریر کیے جو 2017 میں آکسفورڈ یونیورسٹی پریس سے شائع ہوئے۔ ان افسانوں کو اس مجموعے میں منتخب کیا ہے جناب آصف فرخی صاحب نے، اور اس کتاب کے ناشر ہیں آکسفورڈ یونیورسٹی پریس۔ افسانے کا عنوان ہے 2 بالٹی پانی۔ بالٹیوں، برتنوں، پتیلیوں کی ایک لمبی قطار جو سانپ کی طرح رینگتی ہوئی دور تک چلی گئی تھی۔ اس بل کھاتے ہوئے سانپ کا ایک سرا کیچڑ اور پانی میں سے ہوتا ہوا اس ہودی کے اندر اتر گیا تھا جس میں پیتل کا ایک موٹا سا نل لگا ہوا تھا، اور دوسرا سرا گھاس میں لگے ہوئے میدان کے ایک مستطیل ٹکڑے پر سے گزرتا ہوا کوٹھی کے کمپاؤنڈ سے باہر نکل کر پیدل چلنے کی پٹری تک پہنچ گیا تھا۔ سورج نکلنے سے پہلے کی مدھم پیلی پیلی روشنی میں پانی بھرنے کے برتنوں کی رینگتی ہوئی قطار واقعی ایک موٹے تازے اژدہے کی مانند نظر آ رہی تھی۔ یہ محسوس ہوتا تھا کہ شاید اب تھوڑی دیر بعد اس اژدہے میں جان پڑ جائے گی اور پھر نہ جانے یہ رینگتا ہوا کہاں سے کہاں جا پہنچے گا۔ پرانی وضع کی اس کوٹھی کے وسیع کمپاؤنڈ میں ایستادہ بوڑھے بوڑھے درختوں کی شاخوں کے سائے میں وہ سب لوگ بیٹھے تھے جنہوں نے اپنی پلیٹوں، برتنوں اور پتیلیوں کو یوں ایک قطار میں سجا کر رکھا تھا۔ یہ لوگ ابھی نیند سے مغلوب خاموش بیٹھے اونگ رہے تھے اور شاید اس لمحے کا انتظار کر رہے تھے جب اس اژدہے میں جان پڑ جائے گی۔ ان میں زیادہ تعداد نوعمر لڑکے لڑکیوں کی تھی جو اس بڑی 6 منزلہ کوٹھی کے آس پاس شاگرد پیشوں اور بوسیدہ جھوپڑیوں میں رہتے تھے، یا پھر ان میں جھکی ہوئی کمروں اور دبلے سوکھے جسموں والے بوڑھے تھے جو کسی اور کام کے ناقابل ہونے کی بنا پر 2-2، 3-3 آنے کے عوض دن بھر لوگوں کے لیے کوٹھیوں میں لگے ہوئے نلوں سے پانی بھر بھر کر لاتے تھے۔ ان میں 2-3 نوجوان بھی تھے جو بے دلی کے ساتھ کمپاؤنڈ کی دیوار کے سہارے کھڑے ہوئے تھے، اور عورتوں اور لڑکیوں کا بھی ایک چھوٹا سا گروہ تھا۔ سورج نکلنے سے بھی کچھ دیر پہلے یہ سب لوگ اپنے اپنے گھروں اور ٹھکانوں پر سے نکل پڑتے۔ ان کے ہاتھوں میں، کندھوں پر اور کولوں پر چھوٹے بڑے مختلف وضعوں کے پانی بھرنے کے برتن ہوتے، اور یہ ان برتنوں کی اس کوٹھی کے کمپاؤنڈ میں لگے ہوئے نل کے قریب ایک ٹیڑھی میڑھی قطار میں سجانا شروع کرتے اور اس لمحے کا انتظار شروع کر دیتے جب ہودی میں لگے ہوئے نل میں پانی آنا شروع ہو جاتا۔ پانی کے لیے یہ مرد، عورتیں اور کم عمر لڑکیاں اکثر آدھی رات سے اٹھ بیٹھتے، اس ڈر کے مارے کہ کہیں دیر نہ ہو جائے اور نل میں پانی بند نہ ہو جائے۔ پھر پانی کی بدولت کبھی کبھی یہ لوگ آپس میں لڑ بھی پڑتے۔ ایک آدھ بار تو ایسا ہوا کہ جھگڑا بڑھ گیا، کسی نے چاقو نکال لیا اور خون کی بوندیں پانی کی بوندوں کے ساتھ مل مل کر بہنی شروع ہو گئیں۔ ویسے تو پانی کی کوئی قیمت نہ تھی، پھر بھی بعض مرتبہ ان کو پانی کسی بھی قیمت پر دستیاب نہ ہوتا، اور گرمیوں کی ابلی ہوئی دوپہروں میں گھنٹوں انتظار کرنے کے بعد بھی بعض دفعہ پانی کی چند بوندیں ان کے برتنوں کو میسر نہ آتی۔ پانی، کسی نے ایک کہا، وہ اژدہا جو اب تک بے جان سا تھا خود بخود جاگ اٹھا۔ اس میں واقعی جان پڑ گئی اور رینگ رینگ کر اس اژدہے نے ہودی کی جانب بڑھنا شروع کر دیا۔ پانی آ گیا۔ عورتوں، لڑکیوں، نوعمر لڑکوں اور بوڑھے مردوں کی وہ ٹولیاں جو کہ اب تک بے دلی کے ساتھ کمپاؤنڈ میں ادھر ادھر بکھری ہوئی تھی، وہ بھی ایک جاگ اٹھی۔ ان سب لوگوں کے کپڑے بوسیدہ اور جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے، اور روزمرہ سختیوں اور تکلیفوں کو جھیلتے جھیلتے ان کے چہروں پر ایک قسم کی کرختگی جھلک آئی تھی۔ ان کی چال ڈھال میں ایک طرح کا لاؤبالی بن تھا، جیسے ان کو اس وقت دنیا کی کسی اور بات سے سروکار نہ تھا، بلکہ ان کے سامنے صرف ایک مقصد تھا، اور وہ یہ کہ جلدی سے جلدی وہ پانی اپنے برتنوں میں بھر لیں اور واپس اپنے ٹھکانوں پر پہنچ جائیں تاکہ وہ پھر سے ایک مرتبہ دن بھر کے جمیلوں کا مستعدی کے ساتھ مقابلہ کر سکیں۔ پانی آ گیا کا شور سن کر یہ سب لوگ اپنی جگہ
चौकन्ने होकर बैठ गए। इनमें से जिनके बर्तन कतार में सबसे आगे थे वो होदी के ज़रा करीब खिसक आए। होदी में नस पीतल के नल में पानी आ गया था। पानी एक बेआवाज़ सा नगमा पैदा करके नल में से उबलता हुआ इनके बर्तनों में जमा होना शुरू हो गया। हर एक के हिस्से में पानी की सिर्फ 2 बाल्टियाँ आती। जब एक शख्स अपने हिस्से की 2 बाल्टियाँ भर चुकता तो इनको अपने हाथों में उठाकर पानी की बूंदों को एक टेढ़ी मेढ़ी लकीर अपने साथ साथ बनाता हुआ कोठी के कंपाउंड से बाहर चला जाता और फिर दूसरा पानी भरने वाला इसकी जगह ले लेता। इनके यूं बारी बारी पानी भरने में एक तरह की तंजीम थी, एक बाकायदगी थी, जैसे कोई अंधे की हस्ती इनको यूं बाकायदगी के साथ पानी भरने पर मजबूर कर रही थी। शायद ये अंधे की हस्ती इनकी वो छठी हिस्स थी जिसकी मदद से वो एक दूसरे के झमीलों को बाखूबी समझ लेते थे। बर्तनों और बाल्टियों की ये टेढ़ी मेढ़ी कतार एक एक 2-2 कदम होदी की जानिब बढ़नी शुरू हो गई। कतार में एक जगह 2 बाल्टियां रखी हुई थीं। औसत वज़ा कता की मामूली बाल्टियां जिनके कुंडों में जंग आ चुका था और जिनके पैंधों पर काली काली मिट्टी एक मोटी सी तह की सूरत जम चुकी थी। इन 2 बाल्टियों में कोई ख़ास काबिल तवज्जो बात न थी। सिर्फ ये था कि 2 बाल्टियां कतार के साथ साथ आगे बढ़ने के बजाय एक एक 2-2 कदम पीछे की जानिब सरक रही थीं। इन बाल्टियों में पानी भरने के लिए इस वक्त कोई मौजूद ना था। शायद इन 2 बाल्टियों को यूं ही बेमकसद तौर पर यहाँ रख दिया गया था और जब इनके आगे बढ़ने की बारी आती तो लोग सिर्फ एक लम्हे के लिए इनके मालिक का इंतज़ार करते और फिर जब कोई भी इनको आगे ना खिसकाता तो फिर कोई और शख्स इन लावारिस बाल्टियों को ज़रा सा पीछे खिसका देता और ख़ुद इनकी जगह ले लेता। ये बाल्टियाँ किसकी हैं? इनके अंदर जो खला है इसको कौन पुर करेगा? शायद भरने वालों में से कुछ लोगों ने अपने आप से इस किस्म के सवाल किए, लेकिन फिर जवाब हासिल किए बगैर ही वो एक बार फिर अपने हिस्से के बर्तनों में पानी भरने में मसरूफ़ हो गए और ये 2 मामूली वज़ाक़ता की बाल्टियाँ वैसे के वैसे धरी ही रह गईं। सूरज निकलने से पहले की जर्द रोशनी अब सफ़ेद बुर्राक रोशनी में तब्दील हो चुकी थी और अब लोग एक दूसरे को आसानी के साथ देख सकते थे और एक वो सन्नाटा जो कोठी के कंपाउंड पर मुसल्लत था वो भी अब रफ्ता रफ्ता ख़त्म होना शुरू हो गया। सूरज की आड़ी तिरछी किरणें कंपाउंड में सदा दरख्तों की शाखों में एक सुनहरा जाल बुन रही थी और इस जाल में वो अनगिनत चिड़िया आन फंसी थी जो अब तक खामोशी के साथ अपने घोंसलों में दुबकी हुई थी। ये चिड़ियाँ शोर मचाती और फड़फड़ाती इधर से उधर फिर रही थीं और सुनहरे जाल की आड़ी तिरछी लकीरें मुसलसल इनका ताक़ुब किए जा रही थीं। ये बाल्टियाँ किसकी हैं? नौजवान मेहतरानी ने, जिसको सब लोग छेड़ने के अंदाज में भाभी कहते थे, अपने बराबर खड़ी हुई लड़की से पूछा। लड़की ने कहा, मुझे नहीं मालूम, और मेहतरानी अपने दोनों बर्तनों को ज़ोर से खड़खड़ाती हुई होदी के नल पर झुक गई। उसके सिंधी वज़ा के कुर्ते में सामने की तरफ कटाव का काम रंग बिरंगे धागों में बना हुआ था। उसके यूं झुकने पर इसके करीब खड़ी हुई लड़कियां इसकी तरफ घूर घूर कर हंसने लगीं और उसने एकदम सटपटा कर अपने कंधों पर फैले हुए आंचल को नीचे सरका लिया। लेकिन इस आंचल में भी जगह जगह छेद थे जिसमें सी कमीज का कटाव का काम अब भी झलक रहा था। दीवार के सहारे खड़े हुए 2-3 नौजवान लड़कों ने, जिनके जिस्मों पर बोसीदा फटे हुए बनियान पेवस्त से थे और जिनके बाजुओं की मछलियां ज़रा ज़रा सी जुम्बिश पर भी बेतरह फड़क उठती थी, शायद उसने उन लड़कों की खीखी सुन ली और वो भी माने खेस तौर पर मुस्कुरा आपस में खुसर पुसर करने लगे। इनमें से एक ने ऊंची आवाज़ में कहा, भाभी बाऊ कब आएगा? बाऊ, जिसका असली नाम बाबू था, उस नौजवान मेहतरानी का शौहर था, लेकिन शादी के चंद रोज़ बाद ही वो पुरस्कार तरीके पर गायब हो गया था और उसके यूँ गायब हो जाने पर तरह तरह की अफवाहें उड़ गई थीं। कोई कहता कि वो जवानियों में फंस गया था और किसी मार कुटाई में ख़त्म हो गया, कोई कहता कि वो अपनी नई बीवी के जेवरात लेकर चंपत हो गया था। लेकिन भाभी इन अफवाहों के सिलसिले में गैर मतनाई खामोशी इख्तियार किए रखती। सिर्फ एक मरतबा झल्ला कर उसने कहा था, बाऊ तो हिजरा था, जब ही तो भाग गया। बाऊ कब आएगा? उस नौजवान की बदी करारी आवाज़ मेहतरानी के कानों में गूंजी और एक गरम गरम लहर उसके तमाम जिस्म में दौड़ गई। वो वैसे ही नल पर झुकी झुकी मुस्कुराने लगी और उसका आंचल उसके सीने और शानों पर आहिस्ता से झूलने लगा। उसने बनावटी खफगी के ऐसे अंदाज में कहा, बाऊ आए ना आए तुमको क्या? एक और नौजवान ने फिक्रा कसने के अंदाज में कहा, ये 2 बाल्टियाँ शायद तूने बाऊ के लिए चुपके से रख दी हैं। और वो सब के सब ठट्टे लगाकर हंसने लगे और सब पानी भरने वालों की तवज्जो खामख़ा इन बाल्टियों की तरफ मुनतफ हो गई। ये बाल्टियाँ अब 2-4 कदम और पीछे खिसक गई थी और तकरीबन कतार के पिछले हिस्से में पहुँच गई थी। मेहतरानी कुछ सोच में पड़ गई। फिर वो अपने आप से कहने लगी कि ये बाल्टियाँ किसकी हैं? अगर बाऊ ही आन कर इनमें पानी भरे। फिर वह सोचने लगी कि शायद जब तक इन बाल्टियों की बारी आएगी नल में पानी ख़त्म हो जाएगा। इस होदी में लगे हुए नल में पानी सिर्फ 2 घंटे के लिए आता और इस दौरान में इन अनगिनत कुंभों के लोग अपनी ज़रूरतों के लिए यहाँ से पानी लेते। इन लोगों को पानी भरते भरते काफ़ी वक्त गुजर चुका था और इनको मालूम था कि थोड़ी देर में पानी बंद हो जाएगा।
اس لیے وہ سب کے سب مستعدی کے ساتھ پانی بھرنے میں مصروف تھے۔ اگر وہ اس وقت پانی نہ بھر لیں تو دن بھر گزر کرنی مشکل ہو جائے۔ میترانی پانی بھر چکی تو اس نے ایک برتن کو اٹھا کر اپنے کندھے پر رکھ لیا اور دوسرا جو ذرا وزنی تھا وہ اس نے کولہے پر ٹکا لیا، اور یوں برتن اٹھانے میں اس کا دوپٹہ ایک بار پھر پیچھے کو ڈھلک گیا اور اس کی قمیص کے کٹاؤ کے اندر سے اس کا سانولا جسم جھلکنے لگا، مگر نہ جانے کیوں اس نے اس بات کی ضرورت نہ سمجھی کہ وہ دوپٹے کو ٹھیک سے سنوار لے۔ اس نے اس کو ویسے ہی کندھوں پر اور پیٹھ پر جھولنے دیا، اور وہ نل کے پاس سے ہٹتے ہوئے سوچنے لگی کہ واقعی نہ جانے باؤ کب آئے گا۔ اس کو کبھی کبھی یوں ہی بے وجہ خود پر باؤ کے خیال سے اپنے دل میں ایک دبی دبی سی بے چینی محسوس ہونے لگتی، اور اس کا جی چاہنے لگتا کہ وہ کسی ترکیب سے یہ معلوم کرے کہ باؤ جس کی آنکھوں میں تمام وقت ایک پھیکا پن جھلکتا رہتا تھا اور جو گندگی، غلاظت اور بدبو کے اتنا قریب ہوتے ہوئے بھی اپنے کپڑوں کو صاف رکھنے کی کوشش کرتا تھا اور بار بار اپنے ہاتھوں کو مٹی سے رگڑ رگڑ کر صاف کرتا رہتا تھا، کیوں یوں ایک اس کو چھوڑ کر غائب ہو گیا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ ویسے تو اگر وہ چاہے تو اس کو ایک نہیں بیسیوں باؤ مل سکتے ہیں، لیکن اس کو محض ایک مرتبہ اصل باؤ مل جائے تو وہ اسے صرف اس قدر پوچھ لے گی کہ تم کیوں غائب ہو گئے تھے، لیکن وہ اصل باؤ اس کو اب تک نہ مل سکا تھا، اور وہ اپنے اس سیدھے سادے سوال کا جواب بھی نہیں ڈھونڈ سکی تھی۔ اب تو اس کو بغیر باؤ کی زندگی بسر کرتے ایک طویل مدت گزر گئی تھی۔ وہ کبھی کبھی باؤ کو بالکل ہی بلا دینے کی کوشش کرتی، لیکن پھر وہ پانی بھرنے والے نوجوان جن کے ستواں سڈول جسموں پر چکنی میلی اور بوسیدہ بنیانیں چپکی رہتی تھیں اور جن کے بازوؤں کی مچھلیاں ذرا سی جنبش پر بڑک اٹھتی تھیں، اس کو بھابھی کہہ کر آواز دیتے اور باؤ کی یاد جیسے ایک چھپے ہوئے بچھو کے ڈنگ کی طرح اس کے دماغ میں کچوچے دینے لگتی۔ وہ دو لاوارث بالٹیاں اب کچھ اور پیچھے کھسک چکی تھیں، اور میترانی نے کے قریب سے گزرتے ہوئے سوچا کہ انہیں پانی بھر دے تو اچھا ہو۔ شاید وہ واقعی باؤ کے حصے کی بالٹیاں تھیں، اور شاید جس وقت باؤ ان میں پانی بھرنے کے لیے واپس نہیں آئے گا وہ بالٹیاں ویسے ہی خالی پڑی رہیں گی۔ لیکن پھر وہ خاموشی کے ساتھ ان بالٹیوں کے قریب سے گزر گئی۔ پانی بھرنے والوں کی بھیڑ اب چھٹتی جا رہی تھی۔ کیچڑ کا ایک دائرہ ہودی کے چاروں طرف بن گیا تھا، اور وہ 2-3 کم عمر بچے اس کیچڑ میں کھیل رہے تھے۔ وہ اس کیچڑ میں اپنے پیروں کے نشان بنا کر بہت خوش ہوتے اور پھر خود ہی شور مچا مچا کر نشانوں کو مٹا دیتے۔ ایک کبڑی کمر والے بوڑھے آدمی نے، جس کی اٹنگی قمیض میں سے اس کی پسلیوں کی ہڈیاں باہر کو نکلی پڑ رہی تھیں، نوجوان لڑکوں کو جنہوں نے میترانی پر فکرے بازی کی تھی مخاطب کرتے ہوئے کہا، سورج سر پر آ گیا ہے، کیا فیکٹری نہیں جاؤ گے؟ نہیں دادا۔ ان نوجوان لڑکوں کا اس کبڑی کمر والے بوڑھے آدمی سے کوئی خاص تعلق نہ تھا۔ وہ محض اس کو یہاں نل پر پانی بھرتے ہوئے دیکھتے۔ وہ ہمیشہ لکڑاتے ہوئے قدموں سے چلتا، جسے پانی کے 2 برتنوں کا بوجھ اس کے لیے قطعی ناقابل برداشت ہو، اور پھر وہ اس کوٹھی سے ذرا دور ریل کے پل کے قدموں میں بنی ہوئی جھوپڑیوں کی بھول بھلیوں میں غائب ہو جاتا۔ کوئی کہتا ہے کہ وہ ایک جھوپڑی میں بالکل تنہا رہتا ہے، اس کے گھر کا ایک فرد فساد کے زمانے میں ریل کے ایک سفر میں مارا گیا تھا، اور کوئی کہتا ہے کہ وہ اصل میں اونچے درجے کے خاندان سے ہے لیکن اب غربت و تنگی کی وجہ سے ایسی زندگی گزار رہا ہے، اور پھر کوئی یہ بھی کہتا ہے کہ اس کے ساتھ 2 نوجوان لڑکیاں رہتی ہیں جو شاید رشتے میں اس کی پوتیاں ہیں، لیکن جن کی کمائی پر وہ خود گزر کرتا ہے۔ بہرحال وہ سب اس سے کوئی خاص تعلق نہ ہونے پر بھی ہمیشہ اس کو دادا ہی کہتے۔ دادا کی حیرت زدہ سوالیہ نظروں کے جواب میں ایک نوجوان نے لاپرواہی کے ساتھ کہا، دادا آج واقعی فیکٹری نہیں جائیں گے، ہڑتال ہے۔ ہڑتال کے لفظ پر وہ بوڑھا بالکل چونک پڑا، جیسے اس نے ایک جلتے ہوئے انگارے پر پاؤں رکھ دیا۔ ہڑتال کیوں؟ دادا مہنگائی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے اور فیکٹری کا سیٹ مہنگائی الاؤنس میں کمی کرتا جا رہا ہے۔ اب تو وہ کہتا ہے کہ وہ فیکٹری بند کر دے گا لیکن مہنگائی الاؤنس نہیں دے گا۔ دادا نے کہا، ہاں یہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن ہڑتال بھی تو کوئی اچھی نہیں ہوتی، پھر ہم کر بھی کیا سکتے ہیں؟ دادا نے سوچتے ہوئے کہا، تم ہڑتال کرو گے تو سیٹ واقعی فیکٹری بند کر دے گا، پھر نوکری بھی ہاتھ سے جائے گی۔ نوجوان نے کہا، دیکھنا تو یہی ہے کہ ہمت کس میں زیادہ ہے، ہم میں یا سیٹ میں؟ وہ فیکٹری بند کر کے ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ جائے گا، یا ہم ہڑتال کر کے نوکری چھوٹ جانے کے خیال سے ڈر جائیں گے؟ اس نوجوان کی آنکھوں میں ایک وحشت آمیز چمک تھی جو دادا کو بھلی نہ معلوم ہوئی۔ اس نے مردہ سی آواز میں کہا، ہمت تو سیٹ میں زیادہ ہوتی ہے۔ نوجوان نے شرارت آمیز لہجے میں کہا، پھر ڈر کس بات کا ہے؟ نوکری چھوٹ جائے گی تو دادا کے پاس چلے آئیں گے۔ دادا کے پاس کیا دھرا ہے؟ بڈھے کی آواز میں ابھی مردنی تھی۔ سنا ہے دادا تمہارے گھر میں تو بہت برکت ہے۔ اس نوجوان کی آنکھوں میں اب بھی وحشت تھی اور دادا کچھ سوچ میں پڑ گیا۔ اس کو شاید اس سرپرے نوجوان کی باتوں میں ایک چبھن محسوس ہو رہی تھی، ایک تلخی جو شاید مہنگائی الاؤنس کم ہونے جانے پر پیدا ہوتی ہے، یا شاید اس کے دل میں کوئی انکہا شرارت انگیز جذبہ تھا، ویسا جذبہ جس کے ماتحت لوگ اس بوڑھے کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اپنی پوتیوں کی کمائی پر گزر کرتا ہے۔ بوڑھے کو اس خیال پر ایک تکلیف سی محسوس ہوئی، لیکن اس نے سوچا کہ شاید اس نوجوان کو اپنا مہنگائی الاؤنس کم ہو جانے پر ایک تکلیف ہی محسوس ہوتی ہے، اور شاید اگر اس کا سیٹ فیکٹری بالکل بند کر دے گا تو اس کے لہجے کی یہ تلخی اور بھی بڑھ جائے گی، اور واقعی اس کے دل میں ایک شیطان جاگ جائے گا۔
اور وہ اس نوجوان کی باتوں کا جواب دیے بغیر ہی خاموش ہو گیا۔ نل کے قریب اب 2-4 لوگ ہی رہ گئے تھے۔ باقی لڑکے لڑکیاں اپنے اپنے برتن بھر کر روانہ ہو چکے تھے اور وہ 2 لاوارث بالٹیاں اب بھی اپنے مالک کے منتظر قطار کے سب سے آخری سرے پر موجود تھی۔ دادا جب اپنے برتن بھر چکا تو باہر چلے جانے کے بعد وہ ہودی کے قریب ہی ایک درخت کے تنے سے لگ کر خاموش بیٹھ گیا، جیسے اس ہڑتال والی بات نے اس کو سوچ میں ڈال دیا ہو، یا شاید دادا کسی بات کا منتظر تھا۔ اس کے دونوں برتن پانی سے لبالب اس کے برابر رکھے ہوئے تھے اور اس کی ٹانگیں درخت کے سوکھے ہوئے تنے کی مانند نظر آ رہی تھیں۔ اس کی نظریں نل پر جمی ہوئی تھیں جس کی دھار اب کافی مدھم پڑ چکی تھی۔ جب وہ نوجوان بھی پانی بھر چکا تو اپنی دونوں بالٹیاں ہاتھوں میں لٹکائے ہوئے دادا کے قریب آن کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی پتلی ہڈیوں والی کلائیاں لمبے لمبے رونگٹوں میں چھپی ہوئی تھیں اور اس پر بھی پانی کے قطرے چمک رہے تھے۔ کبھی کبھی کوئی قطرہ اس کے ہاتھ کی پشت سے لڑک کر زمین پر گر جاتا اور فوراً ہی مٹی میں چپس ہو جاتا۔ اس نے دادا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، دادا آپ کا انتظار ہے۔ اور دادا کی نظریں غیر شعوری طور پر ان بالٹیوں کی طرف اٹھ گئیں جو اب بھی ایک بے کسی کے ساتھ قطار کے آخری سرے پر پڑی ہوئی تھیں، لیکن جن میں اب تک کسی نے پانی نہیں بھرا تھا۔ نوجوان نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، یہ بالٹیاں کس کی ہیں دادا؟ دادا نے کہا، روز تو اتنی دیر نہیں کرتی، کون جس کی یہ بالٹیاں ہیں؟ نوجوان نے اپنا سوال پھر دہرایا، کس کی ہیں یہ بالٹیاں؟ دادا نے رکتے رکتے جواب دیا جیسے وہ کسی سوچ میں ہو، ایک لڑکی کی ہیں۔ کون سی لڑکی؟ کہاں ہے وہ؟ کوٹھی میں۔ اور دادا کی بے روشن نظریں ہودی اور نل سے ہٹ کر اس پرانی کوٹھی کی طرف اٹھ گئیں جو اس وسیع کمپاؤنڈ کے بیچوں بیچ تھی اور اس کے گرد اونچے اور گھنے درختوں کا ایک گھیرا سا تھا، اور جس میں وہ صاحب رہتا تھا جو اس کوٹھی، کمپاؤنڈ، ہودی اور نل سب کا مالک تھا۔ اس کو ان سب پانی بھرنے والوں نے صرف دور سے ہی دیکھا تھا۔ کوٹھی میں؟ نوجوان حیرت میں پڑ گیا، جیسے اس کو اس بوڑھے کی باتوں کا یقین نہ ہو۔ ہاں کوٹھی میں، بوڑھے نے پھیکے پن سے جواب دیا، اور اب بھی اگر وہ باہر نہ آئی تو یہ نل بند ہو جائے گا اور اس کے برتن یوں ہی رہ جائیں گے۔ یہ سب باتیں اس نوجوان کے لیے ایک معمہ تھیں۔ اس نے اس لڑکی کو کبھی نہ دیکھا تھا جس کے یہ برتن تھے اور جو اس وقت پراسرار طریقے پر کوٹھی میں چلی گئی تھی۔ پھر بھی اس نے سوچا کہ وہ اس کی بالٹیوں میں پانی بھر دے تو اچھا ہو، ورنہ تھوڑی دیر بعد نل میں پانی آنا بند ہو جائے گا اور پھر شاید اس لڑکی کے گھر والوں کو دن بھر بغیر پانی کے گزارا کرنا پڑے گا۔ اس لیے اس نے اپنی بالٹیاں دادا کے قریب رکھ دیں اور وہ دونوں خالی بالٹیوں کو اٹھا کر نل پر لے گیا پانی بھرنے کے لیے۔ بس اب 1-2 لوگ باقی رہ گئے تھے، مگر ساتھ ہی نل کی دھار بہت مدھم ہو چکی تھی اور وہ ہودی کی مینٹ پر نل کے خالی ہونے کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ لیکن پھر پانی کی دھار مدھم پڑتے پڑتے بالکل معدوم ہو گئی۔ نل اپنے 2 گھنٹے گزار کر پوری پابندی وقت کے ساتھ بند ہو گیا اور 1-2 لوگ جو پانی بھرنے سے رہ گئے تھے بغیر کچھ کہے سنے کوٹھی کے کمپاؤنڈ سے باہر چلے گئے۔ نوجوان نے سوچا کہ اب تو اس لڑکی کو اور اس کے گھر والوں کو واقعی بغیر پانی کے گزر کرنی پڑے گی، لیکن وہ اب کر بھی کیا سکتا تھا؟ وہ ان خالی بالٹیوں کو اٹھا کر دادا کے پاس چلا آیا اور اس نے بے دلی سے کہا، دادا پانی بند ہو گیا ہے۔ دادا نے کوئی جواب نہ دیا اور وہ ویسے ہی پھیکی پھیکی نظروں سے دور کسی خلا میں گھورتا رہا، اور دوسرے لمحے ایک بھرے بھرے جسم والی لڑکی بے آواز قدموں سے گھاس لگے ہوئے کمپاؤنڈ کی لمبائی طے کرتی آن کر دادا کے پاس کھڑی ہو گئی۔ اس کے گھنگھرارے بال الجھے ہوئے تھے جس سے اس نے کئی روز سے کنگھی نہ کی ہو، اور اس کی کھلتی ہوئی رنگت والے چہرے پر ایک پھیکی پھیکی سی مسکراہٹ تھی۔ شاید وہ تیز تیز قدموں سے چل کر آئی تھی کیونکہ اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ اس لڑکی کے آنے پر دادا نے کہا، تم نے آنے میں اتنی دیر کر دی اور ادھر پانی بند ہو گیا، تمہاری بالٹیاں یوں ہی خالی رہ گئی ہیں۔ لیکن اس لڑکی کی تلخ مسکراہٹ میں کچھ اور اضافہ ہو گیا۔ اس نے بے پرواہی کے ساتھ اپنے سر کو ایک ہلکی سی جنبش دے کر کہا، پانی میں تو کوٹھی کے نل سے بھی بھر سکتی ہوں، قیمت تو پہلے ہی ادا کر دی ہے۔ دادا خاموشی کے ساتھ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے اپنا پورا زور لگا کر اپنے پانی سے بھرے ہوئے برتن اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیے اور ہلکے لرزتے ہوئے قدموں سے چلتا ہوا کوٹھی کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ لڑکی نے بھی اپنی خالی بالٹیاں زمین پر سے اٹھا لیں اور ان کو اپنے ہاتھوں میں لاؤبالی پن کے ساتھ ہلاتی ہوئی اس کے پیچھے پیچھے چل دی۔ صبح کی سورج کی کرنوں نے درخت کی شاخوں کی طرح اس کے الجھے ہوئے گھنگھرالے بالوں میں بھی ایک سنہرا جال بن دیا تھا۔ افسانے کا اختتام۔ بہت بہت شکریہ۔